حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا جو ہفتے کے روز تورات کی تلاوت کرتا۔ ایک مرتبہ ہفتے کے دن یہودی نے تورات کھول لی تو 4 جگہوں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ تو اس یہودی نے 4 جگہوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ میں تعریفی کلمات کو پھاڑ کر جلا دیا۔ تو پھر یہودی نے اگلے ہفتے تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مذکور تھا۔ تو اس یہودی نے 8 جگہوں کو کاٹ کر نظر آتش کر دیا۔ تو اس نے تیسرے ہفتے تورات کھولی تو دیکھا کہ 12 جگہوں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا۔ تو وہ یہودی ورطہ حیرت میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا کہ اسی طرح اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو نکالتا رہا تو ساری تورات ہی محبوب خدا کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس یہودی نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ محمد ہیں کون؟ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تو خلاف حق بات کہتے ہیں۔ تو اس یہودی کے دوستوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ تو ان کو نہ دیکھے اور وہ تمہیں نہ دیکھیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی سچی تورات کی قسم کہ اب تو مجھے زیارت مصطفیٰ سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور تم بھی مجھے ان کی بارگاہ میں جانے سے نہ روکو۔ تو اس کے ساتھیوں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور شب و روز کا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آ پہنچا۔ تو مدینہ طیبہ میں جو سب سے پہلی شخصیت اس یہودی کو ملی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ اس یہودی نے سوچا شاید یہی محمد ہوں، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا تو آپ رو دیے اور فرمانے لگے میں تو ان کے آستانے کا ایک غلام ہوں۔ تو اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر میں نے یہودی کو یہ بتا دیا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو یہودی یہ بات سن کر کہیں واپس نہ لوٹ جائے، اور اگر یہ کہہ دوں کہ حضور تشریف فرما ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم ان کے صحابہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سب صحابہ کرام غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہودی نے مسجد میں داخل ہوتے ہی کہا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھا کہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ صحابہ اکرام حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کر رونے لگے اور پوچھنے لگے او بندہ خدا تو کون ہے کہ جس نے پھر ہمارے زخم کو ہرا کر دیا ہے؟ شاید تو کوئی اجنبی مسافر ہے، تو نہیں جانتا کہ کائنات عالم کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہوئے کہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ وہ یہودی چیخ اٹھا اور کہنے لگا ہائے افسوس، میرا سفر ضائع ہو گیا، ہائے میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، ارے جنم دے ہی دیا تھا تو میں تورات کی تلاوت نہ کرتا، اور اگر تورات پڑھ لی تھی تو میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو نہ پڑھا ہوتا۔ تو جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں نعت پڑھ لی تو کاش میں نے ان کے رخ زیبا کو دیکھا ہوتا۔ تو وہ یہودی پوچھنے لگا کہ یہاں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہاں موجود ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا نام علی ہے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو تورات میں موجود پایا ہے، آپ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتائیے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتانے لگے، فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد، نہ بہت زیادہ لمبے نہ پست قد، گول سر اقدس، کشادہ جبین، چشمان مبارک بڑی بڑی اور سرمگیں دراز اور باریک بھویں،
اور گھنے بالوں والے ابرو، اور جب آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور چمکتا، اور سینہ مبارک سے پیٹھ تک بالوں کی لکیر، اور چوڑی اور پرگوشت ہتھیلیاں، اور قدم ہائے مبارک کے تلوے گہرے، نرم نرم ہڈیوں والے، اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے علی، آپ نے سچ فرمایا، تو رات میں بھی آپ کا سراپا مبارک یوں ہی بیان کیا گیا ہے، کیا ان کا لباس مبارک موجود ہے جسے سونگھ کر میں اپنے آپ کو معطر کر لوں؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت علی شیر خدا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سلمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ اپنے والد گرامی کا جبہ مبارک عنایت فرما دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر پہنچے اور عرض کی، اے فخر الانبیاء کے در دولت، اے زینت الاولیاء کے دروازے۔ آپ نے سنا تو حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خاتون جنت نے پوچھا، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سلمان ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک منگوایا ہے۔ تو سیدہ پاک روتے ہوئے پوچھنے لگیں کہ میرے والد گرامی کے جبے کو کون زیب تن فرمائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ نکال کر دیا، جو کھجور کی چھال سے 7 جگہوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ مبارک بڑے ادب سے پکڑا اور اس کی خوشبوؤں سے اپنے دماغ کو معطر کیا۔ پھر صحابہ کرام نے خوشبو لی، پھر یہودی نے پکڑا، خوشبو لی اور کہنے لگا کتنی پاکیزہ خوشبو ہے، اور پھر روضہ مقدسہ پر کھڑے ہو کر سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اے میرے اللہ کریم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ روضہ مقدسہ میں تشریف فرما تیرے محبوب اور تیرے رسول ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ الہ العالمین، اگر تیری بارگاہ میں میرا اسلام لانا شرف قبولیت پا چکا ہے تو اسی گھڑی میری روح قبض کر لے۔ اس نے یہ کہا اور وہیں جانے جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کا صدقہ ہم پر بھی اپنا لطف و کرم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔